نحمدُ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین و سامعین کرام، ہمارے فالوور اور نئے آنے والے جو دوست ہیں جو ہماری نئے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان سب کو آپ کے ہوسٹ محمد زہیب رسول سمرقندی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے پچھلی دونوں ویڈیوز یعنی کہ دونوں جو سبق ہیں وہ اچھے طریقے کے ساتھ پڑھ لیے ہوں گے، اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیے ہوں گے۔ تو آپ ایک کام کریں کہ آپ کمنٹ میں ہماری ہمت بڑھانے کے لیے آپ کمنٹ کرتے رہا کریں کہ یعنی کہ جو بھی آپ کی پرابلم ہے، یا جو بھی آپ کو پڑھائی میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، یا پڑھائی میں جو چیزیں سمجھ آ رہی ہے، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں، آپ ان کا کمنٹ میں بھی اظہار کیا کریں۔ تو اس سے انشاءاللہ عزوجل ہمیں خوشی محسوس ہوگی کہ آپ اگر کوئی ہم میں خامی ہے تو وہ بھی بیان کریں، تو ہمیں بھی بالکل خوشی ہوگی کہ یار ہمارے اندر یہ خامی ہے تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہمیں خوشی ہوگی۔ بالکل آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں، تو انشاءاللہ عزوجل ہم خوش دلی کے ساتھ ہم اس غلطی کو سدھاریں گے۔ ماشاءاللہ ضروری نہیں کہ ہماری ویڈیوز کوئی عوام الناس میں سے کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی علماء بھی دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور قاری صاحبان بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر کوئی ہماری غلطی ہے، اگر ہمیں غلطی کرتا ہوا آپ دیکھیں تو آپ ضرور ہمیں مطلع کریں، آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم سبق نمبر 3 اور سبق نمبر 4 آج پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سبق نمبر 3 کی جو اردو ہے بس یہی سمجھنے کی چیز ہے، باقی سیم حروف ہیں اور سیم چیز ہے۔ تو یہاں پر ہم اردو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سبق نمبر 3 حرکات، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ زبر، اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ زبر اور زیر اور پیش کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں۔ اب یہاں پر پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ اگر یہ سمجھ گئے نا یہ لائن، تو آپ تیسری تختی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ میں پھر سے اپنی بات دہراؤں گا کہ اگر آپ نے قواعد کے ساتھ یعنی کہ تجوید کے ساتھ اگر آپ نے حروف یاد نہیں کیے تو آپ کا ویڈیوز دیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ان ویڈیوز کو چلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اچھے طریقے کے ساتھ تجوید سیکھیں۔ تجوید سیکھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی، تجوید سیکھیں گے تو آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں۔ اب یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ حرکات جو ہے نا ان کو کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے یہ با زبر اس طرح نہیں کرنا، یا با زبر با اس طرح نہیں پڑھنا۔ بغیر جھٹکا دیے، جھٹکا بھی نہیں دینا، مطلب با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس طرح بھی نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں، معروف عام یعنی کہ لہجے میں پڑھیں۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر یہ ایک اور چیز دیکھیں کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں۔ یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ الف ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ الف ہے، اس کے اوپر اگر زبر آ جائے گی، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اس کے اوپر پیش آ جائے گا تو آپ اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ اگر یہ بغیر حرکت کے ہوگا، یعنی کہ یہ لکیر بغیر حرکت کے لگی ہو، حرکت مطلب زبر زیر اور پیش
یا جزم اس کے اوپر نہ ہو تو پھر یہ الف ہی رہے گا، لیکن جب اس کے اوپر یہ حرکات آ جائیں گی تو اب یہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ اسی غلطی کو دہراتے ہیں کہ وہ حمزے کو الف پڑھتے ہیں، یعنی کہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یعنی کہ حرکات وغیرہ آ جائیں تو پھر بھی وہ اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش ہو، اسی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں۔ چلیں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، اس طرح نہیں پڑھنا، نرمی کے ساتھ، یعنی کہ آسان ترین لہجے میں پڑھنا ہے۔ معروف لہجے سے یہی مراد ہے۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کو کھینچنا نہیں ہے، نہ ہی جھٹکا دینا ہے، نہ ہی کھینچنا ہے، معروف لہجے میں پڑھنا ہے۔ اب آپ خود اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کیجئے گا، بس اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو حرکات کو کیسے پڑھنا ہے تو آپ تیسری تختی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ اب اسی طرح باقی سارے حروف پڑھنے ہیں آپ نے۔ اب کچھ تھوڑا سے مشکل ہیں تو وہ میں نے ایک یہ بتا دیا ہے، حا، اس کے اوپر تھوڑا سا لوگ پزل ہوتے ہیں، تو حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، اس طرح تو پڑھ لیں گے، لیکن جب ہم اس کو رواں پڑھیں گے تو پھر وہ ہا ہی ہو پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھنا، ہا ہی ہو، اس طرح پڑھنا ہے۔ آگے زال اور زا میں بھی فرق کرنا ہے، تو سین اور صاد میں بھی فرق کرنا ہے۔ اب یہاں پر پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ یہ ضاد ہے، نہ ہی یہ دواد ہے، نہ ہی یہ زواد ہے، یہ اصل میں ایک علیحدہ لفظ ہے، اس کا علیحدہ مخرج ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا، یہ ضاد پڑھا جائے گا، ضاد۔ زبان کی کروٹ کو آپ نے اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگانا ہے، تو پھر جا کے یہ حرف آپ سے ادا ہوگا۔ اگر آپ اپنا منہ کھولیں، شیشے کے سامنے اپنا منہ کھولیں اور اپنے دانت بند کریں تو آپ کو سامنے جو دانت نظر آئیں گے اس کو دانت کہتے ہیں، اس کو دانت کہتے ہیں۔ اور جو سائڈیں ہیں نا آپ کی، یعنی کہ جو آپ کے رخسار ہیں، رخسار کی طرف جو آپ کے یہ دانت ہے نا، یہ دانت نہیں ہے، یہ داڑھیں ہیں۔ بعض اوقات لوگ
وہ صرف پیچھے والی 2-3 یعنی کہ دانتوں کو داڑھ کہتے ہیں، باقی آگے سارے دانت یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے دانت ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ صرف آگے جو 4-5 دانت ہیں نا، یہ نوکیلا دانت جو آپ کا ہے، بالکل آپ منہ کھولیں گے تو آپ کو یہ سائڈوں پر یعنی کہ آپ کے جہاں پر ہونٹ ختم ہو رہے ہیں ان کے برابر آپ کو نوکیلا دانت محسوس ہوگا۔ اگر آپ دانتوں کے اوپر ہاتھ لگائیں تو آپ کو نوکیلا دانت محسوس ہوگا۔ صرف یہاں تک ہی دانت ہیں، دونوں سائڈوں پر آپ کو نوکیلا دانت محسوس ہوگا، اوپر بھی نیچے بھی، دونوں سائڈوں پر صرف یہاں تک ہی دانت ہیں، اور اس سے پیچھے داڑھیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ داڑھوں کے اوپر جا کے رکھتے، اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے اوپر جا کر آپ کی زبان کی کروٹ لگے گی، پھر جا کے یہ ادا ہوگا۔ ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو۔ اسی طرح تا اور طوا میں فرق کرنا ہے، یہ ذال اور ضا میں فرق کرنا ہے، اس کو ضوا نہیں پڑھنا، ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو، اس طرح پڑھنا ہے۔ ضوا زبر ضا اس طرح نہیں پڑھنا آپ نے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، آ ای او نہیں کہنا ورنہ یہ حمزے کے ساتھ مل جائے گا۔ اسی طرح آپ آگے باقی سارے ہیں، یہ اوف زبر او، اوف زیر قی، اوف پیش قو، او قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ باقی سارے حروف اسی طرح ہی ادا کرنے ہیں۔ اب یہ ہا اور ہا میں فرق کرنا ہے، ہا میں اور ہا میں فرق کرنا ہے۔ اب آگے سبق نمبر 4 جو ہے یہ بہت ہی آسان ہے، اگر آپ نے سبق نمبر 3 یاد کر لیا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکھا ہوا ہے اس سبق کو رواں پڑھیں، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ حروف قریب الصوت 16 ہیں، تا، طا، زا، ذال، وا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، اوف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ ان میں آپ نے واضح فرق کرنا ہے۔ میں 2-3 لائنیں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود ہی اس میں فرق کرنا ہے۔ اب رواں پڑھنا ہے ہم نے اس کو، تا، تی، تو، طا، طی، طو، ضا، ضی، ضو، ثا، ثی، ثو، سا، سی، سو، صا، صی، صو، دا، دی، دو، ضا، ضی، ضو، کا، کی، کو، او، قی، قو۔ اس طرح آپ نے اس کو ان حروفوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے ہا، ہی، ہو، حا، حی، حو، آ، ای، او، ع، عی، عو۔ باقی حروف تقریباً نارمل ہی ہیں، اگر آپ نے پچھلی تختیاں یاد کی ہوئی ہیں تو آپ سے بالکل ہی آسانی کے ساتھ یہ پڑھی جائیں گی۔ تو انشاءاللہ کل ہم 5ویں تختی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ چھٹی تختی بھی کل ہم پڑھیں گے۔ تو آخر میں پھر ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اس طرح ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے گی انشاءاللہ، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے۔
اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔